یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا، یہ تو شریف بچہ ہے، اس کی طرف مت دیکھنا، یہ کم نہیں ہوتے. یہ کوئی عورت وغیرہ آئے نا تو اس کو تاڑ لیتے ہیں، ذرا بھی خوبصورت ہو بولتے ہیں کہ یہ بھائی 4 شادی کی اجازت ہے، ایک سے ہو گئے بور. اب انہیں یاد آتے ہیں، کتاب میں کھولتے ہیں تسخیر کے وظائف، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، دل مسخر ہو جائے گا. اس نے کبھی کسی کا علاج کرتے ہوئے اتنے انہماک کے ساتھ وظیفے نہیں پڑے ہوں گے جتنا اس وظیفے کی زکوٰۃ نکال کر اس لڑکی کو اپنا بنانے کے لیے، اور دل میں کہ میں تو ایک جائز طریقے سے کر رہا ہوں. وہ بھائی کر تو رہا ہے لیکن تجھے اس لیے بٹھایا تھا تو علاج کرے. ایک عامل صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک آستانے سے تعلق رکھنے والی بچی تھی، ان کا خاندان پیروں کا خاندان تھا. اس نے مجھے بھیجا میسیج کہ مفتی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی، آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں. اب میری چونکہ یہ باقاعدہ فیلڈ نہیں ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک عامل صاحب کا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ ان سے رجوع کر لیں. اس کا پھر کچھ عرصے بعد میسیج آیا، مفتی صاحب کیسے عامل کو آپ نے بھیجا؟ اس نے تو کہا فوراً اپنی پکچر مجھے بھیجیں، کیونکہ عامل صاحب کو پھر چوز کرنے میں بھی تو آسانی ہوگی نا، کہ کوئی آئے دیکھے کیسی ہے. اس نے کہا یہ کیا، میں اصرار کر رہے ہیں کہ اپنی تصویر بھیجو. اور انہی عامل صاحب نے ابھی ایک لڑکی بچی اپنے باپ کے ساتھ آئی، اس پہ پتہ نہیں کون سے تسخیری پھونکے ماری کہ وہ باغی ہو گئے گھر والوں سے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی عظیم مجاہد سے کرنی ہے، یہ نہیں تو کوئی بھی نہیں میری زندگی میں، پھر میں کماری گزاروں گی. ماں باپ نے مجبور ہو کے شادی کر لی. کچھ عرصے بعد پھر وہ عالم ہوش میں آئی. ان کے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے کارڈ شارٹ کروائی عامل فرقان وغیرہ ٹائپ عاملوں سے، تو وہ عالم ہوش میں آ گئی کہ یہ میں کہاں پھنس گئی چنگل میں. تو پھر بڑی مشکل سے جان چھوٹی، اب لڑکی کسی اور جگہ شادی. تو یہ عامل جو نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا، ایک عامل صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب ایک عورت میرے پاس آئی اور بیٹھ کے کہنے لگی عامل صاحب میرا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا ہے. او میں نے کہا خدا کا خوف کر، شکل صورت سب اللہ ہی بناتا ہے، کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہے، لیکن اس کے ظاہری اعتبار سے بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کر کہے کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا ہے. او بھائی تو کہاں سے پپو بن گیا؟ او میں نے کہا بھائی یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے تیرے دشمنوں نے بھیجا ہو. اگر تو ذرا کھلے تیری ویڈیو بنا لے سب کو، جو پتہ چلے جی سر عام میں پہنچ گیا، تو تب ہوش میں آ گیا اچھا واقعی ہے. ہاں بھائی یہ تو جب آدمی کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہے نا تاکہ یہ میری نفسانی خواہشات پوری کرے، اب وہ دین کو استعمال کرتا ہے بعض اوقات اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. ایسے لوگوں کا آخرت میں انجام بڑا دردناک ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے.